learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الاحقاف آیت 21۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، وقد خلت النذر، اور یقیناً گزر چکے کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا گیا۔ احقاف وہ علاقہ جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، اس سے مراد یمن کا حضر موت والا علاقہ ہے۔ یہی علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا، جو کسی زمانے میں سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ قوم عاد نے اسی جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے۔ یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضر موت کے شمال میں واقع ہے، اور آج کل وہاں ریت ہی ریت ہے جو سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہود علیہ السلام کوئی پہلے خبردار کرنے والے نہیں تھے، نہ ان کی امت پہلی امت تھی جن کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ ہود علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا، کچھ انبیاء کو تو لوگوں نے شہید بھی کر ڈالا تھا۔ تمام رسولوں نے شرک کے برے انجام سے ڈرایا اور حکم دیا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے، جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بلایا، یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جو عظیم ہے۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتأفکنا، کہ تو پھیر دے ہمیں، ان آلہاتنا، ہمارے معبودوں سے، فأتنا بما تعیدنا، تو جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی واضح ایجنڈا تو نہیں ہے، تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیرنا چاہتے ہو، ہمیں عذاب کی کوئی پرواہ نہیں جس کا آپ کو ڈر ہے، تو وہ آپ ہم پر لے آؤ اگر آپ اپنے وعدے اور اپنی وارننگز میں سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، ولکنی اراکم، اور لیکن میں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ ان کی جہالت کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ عذاب آئے گا یا نہیں، وہ با اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں تمام معاملات کی پوری قدرت ہے، وہ چاہے تو عذاب بھیج دے، میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی توحید کا حکم دینا اور شرک اور نافرمانیوں سے روکنا، لیکن میں تمہیں جہالت میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے تم اس عذاب کا مطالبہ کرنے کی جرت کرتے ہو۔ فلما رآہ، تو جب انہوں نے دیکھا اسے، عارضاً، ایک بادل، مستقبلا، سامنے آنے والا، اودیاتہم، ان کی وادیوں کے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل می برسانے والا ہے ہم پر، بل ھوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ریح، ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب آتے دیکھا، بادل کی شکل میں، جو وادیوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور پھیلتا جا رہا تھا، جہاں سے وہ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے اور جن کنوؤں سے وہ پانی پیتے تھے، تو وہ خوشی کے مارے چلا کر کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جس کا رخ ہماری طرف ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ وہ عذاب تھا جو ایسی ہوا کی شکل میں تھا جس نے ہر چیز کو برباد کر دیا۔ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا غضب تھا جس نے اس بد نصیب قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تدمرو، وہ تباہ کر دے گی، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے یہ ہوا جس چیز سے گزرتی تھی اپنی شدت اور نحوست کی وجہ سے ہر چیز کو غارت کر کے رکھ دیتی تھی، ان کے گھر، مال اور مویشی اور وہ خود سب تباہ ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانیوں اور جرائم کی وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، لیکن نہ انہوں نے ان کا ذکر کیا، نہ شکر ادا کیا۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ، اور البتہ قدرت دی ہم نے انہیں، فِيمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ،
اس میں جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، وجعلنا لہم سمعا و ابصارا و افئدۃ، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، فما اغنا عنہم، تو نہ کام آئے انہیں، سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، من شیئن، کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی پہلی امتوں کو جو نعمتیں عطا کیں، زمین میں جو اختیار انہیں دیا گیا وہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ قوت والوں نے عمر پائی مگر یہ نعمت حاصل نہ کی، نہ ہدایت پائی۔ ہم نے انہیں آنکھیں، کان اور دل دیے تھے، بصارت اور ذہانت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے حق کو نہیں پہچانا۔ ان کی سماعت، بصیرت اور ذہانت ان کے کچھ کام نہ آئی، جس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرایا تھا، جو کہ اس کی توحید اور اس کی عبادت پر دلیل تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جن عذابوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ قریش کے لیے وارننگ ہے، ان سے کہا گیا کہ بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسا قوم عاد پر آیا تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ ہلاک کر دیا ہم نے، مَا حَوْلَكُمْ، جو تمہارے ارد گرد ہے، من القریٰ، بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرب اور غیر عرب کے مشرکوں کو ڈرایا ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آس پاس والی بستیوں پر نگاہ ڈال کر تو دیکھو کس کس طرح بستیاں تباہ کی گئیں، اور ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوٹ آئیں، اپنی برائیاں چھوڑ دیں، کفر اور تکذیب سے باز آ جائیں اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں۔ فلولا نصرہم، تو کیوں نہ مدد کی ان کی، الذین اتخذوا من دون اللہ، انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا سوائے اللہ کے، قرباناً آلہۃً، تقرب کے لیے کچھ الہ، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ، وما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی جن سے نفع اٹھانے کے لیے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہ کی، لوگ جو ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے ان جھوٹے خداؤں نے ان کی کوئی مدد کیوں نہ کی۔ مشرکوں نے تو اس گمان پر غیر اللہ کی عبادت شروع کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب انہیں کر دیں گے، لیکن عذاب نازل ہونے کے وقت وہ ان سے غائب ہو گئے، انہوں نے کسی کی پکار کا کوئی جواب نہ دیا، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ کہ ان کے اعمال انہیں فائدہ دیں گے، جس کی بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ وہ انہیں فائدہ دیں گے، وہ سارے اعمال کتنا بڑا دھوکہ ثابت ہوئے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ، اور جب پھیر کر لائے ہم آپ کی طرف، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ایک گروہ جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ غور سے قرآن سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو جب وہ اس کے پاس آئے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ، پھر جب وہ پورا کیا گیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے دو اقسام ایسی ہیں جو شریعت الہی کی مکلف ہیں، ایک جن اور دوسرے انسان۔ پھر انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن ہی اس زمین پر آباد تھے اور ان کی طرف بھی پیغمبر مابعوث ہوتے تھے، اور جس طرح انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہی رہی ہے، اسی طرح جنوں کی اکثریت بھی نافرمان ہی تھی اور ابھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق یعنی انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو نبوت اور رسالت کی تبلیغ ضروری ہے۔ انسانوں کو دعوت دینا اور ان کو برے انجام سے ڈرانا تو آپ کے لیے ممکن ہے، رہے جنات تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ عکاظ کے بازار میں جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے۔ وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، ضرور کوئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے۔ اب یوں کرو کہ ساری زمین میں مشرق اور مغرب میں پھر کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات واقع ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ شیطان تہامہ کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔
آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر ملنا بند کر دی گئی ہے۔ پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہاں تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ جن نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنوں کی گفتگو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ صحیح بخاری 773۔ جب جنوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف متوجہ فرما دیا تو وہ آپ سے بہت توجہ کے ساتھ قرآن سن رہے تھے۔ جب قرآن سننے سے فارغ ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور انہیں اعمال کے انجام سے خبردار کیا۔ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بلا شبہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ جنہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والی کتاب سنی ہے، وہ کتاب مقدس کتابوں کو سچا مانتی ہے، عقائد اور احکامات میں سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کا نام لیا، انجیل کا نام نہیں لیا، اس لیے سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب احکام و شرائع کے لحاظ سے تورات جیسی جامع اور اس کے ہم پلہ نہیں تھی۔ اسی پر علماء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تورات کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آئی تھی۔ نیز خود تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیشن گوئی مذکور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے موسیٰ، میں تیری جانب ایک نبی بھیجوں گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن پہلے تورات اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے ہوئے تھے، جب قرآن سنا تو فوراً انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یعنی اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے رسول بنائے گئے تھے، یعنی جو رب کی طرف بلاتا ہے وہ کسی لالچ کے لیے تمہیں دعوت نہیں دیتا، وہ تو تم سے تمہاری برائیاں دور کرتا ہے اور تمہیں ثواب عطا کروانا چاہتا ہے۔ تو جو کچھ رسول تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو۔ جو کوئی داعی کی دعوت پر لبیک کہے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور دردناک عذاب سے پناہ ملے گی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکامات اور ان پر عمل کرنا ثواب اور عذاب جنات کے لیے بھی ہوگا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ ہی اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو مسلمان نہیں ہوگا، جو ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے، کوئی اسے اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکتا، نہ ہی وہ خود بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ سورہ الرحمن 33۔ اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یا بخلقہن، اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، بقادرن، اس پر قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کیا قیامت کا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلند آسمان بنائے، زمین بنائی، اور ان کی تخلیق نے اسے کچھ بھی نہیں تھکایا، تو مرنے کے بعد زندگی کو دوبارہ پیدا کرنا اسے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ وہ کامل قدرت والا، موت اور حیات اور زندگی بعد الموت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو، جو رب انہیں پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکا، وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ اور جس دن پیش کیے جائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وہ جنہوں نے کفر کیا آگ پر أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم. قالوا فذوقوا العذاب وہ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے. جہنم میں جھونکے جانے سے پہلے کافروں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور شرمندہ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ اب جو چیز تم دیکھ رہے ہو وہ ہمارے عذاب سچے ہیں؟ کیا رسولوں نے سچ کہا تھا؟ کیا اب یقین آ گیا؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہیں گے کہ ساری باتیں سچ ہیں، اب ہم نے مان لیا، ہمارے دل ایمان سے بھر گئے، اب ہمیں ذرا سا بھی شک نہیں ہے اے ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے. فصبر چنانچہ آپ صبر کریں کما صبر اولو العزم من الرسل جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر آپ کی قوم آپ کی قدر نہیں پہچان پا رہی اور آپ کو اذیت دینے پر تل گئی ہے، آپ کو جھٹلاتی ہے، تو آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں. انہوں نے کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی، کیسی کیسی مخالفتیں سہی. وہ بلند ہمت پیغمبر تھے، ان کا صبر عظیم تھا، ان کا یقین کامل تھا، اس لیے ان کی پیروی کریں. ولا تستعجل لهم اور ان کے لیے جلدی طلب نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دے کر فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، یعنی عذاب کے لیے جلدی مچانے والے اہل تکذیب کے لیے جلدی نہ کریں. یہ سب ان کی جہالت اور حماقت کی وجہ سے ہے. وہ اپنی جہالت کی بنا پر آپ کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھیں. ان کا جلدی مچانا آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. کأنہم یوم یرون گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے الا ساعۃ من نہار مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغن پہنچا دینا ہے، فہل یہلک تو نہیں ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الفاسقون مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. یعنی جس دن یہ عذاب اور جہنم کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ ہی گزارا ہے. بلاغن پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی یہ قرآن لوگوں کے پاس پہنچا دینے کے لیے ہے. تبلیغ میں دو احتمال ہیں، یہ دنیا کی عمر صرف پیغام پہنچا دینے کے لیے ہے. یہ قرآن یعنی اس کی ہر آیت لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے کہ یہ سراسر تبلیغ ہے. چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، صرف اسے تباہ کرتا ہے جو خود تباہ ہونا چاہے، اور وہ فاسق ہیں جن کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوتا. فاسق اس لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اس حق کو قبول نہیں کرتے جو رسول لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فسق اور نافرمانی سے بچائے رکھے، آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الاحقاف آج مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے. قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.